بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹھنڈا کا حاکم ملک اختیار الدین التونیا شہزادی رضیہ سلطانہ کے عشق میں مبتلا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب اس نے چلمن کے پیچھے سے شہزادی کی دل نشیں آواز سنی تھی۔ پھر یہی آواز ملک التونیا کا تعاقب کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس آواز کے طلسم میں گرفتار ہو گیا۔ ان دنوں سلطان التمش گوالیار کی مہم پر تھا۔ جب اس نے رضیہ سلطانہ کی جانشینی کی خبر سنی تو حیرت زدہ رہ گیا۔ سلطان نے جمع سال بیٹوں کی موجودگی میں شہزادی کو اپنا جانشین کیوں منتخب کیا؟ یہ سوال کئی روز تک ملک التونیا کے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ پھر ایک دن اسے رضیہ سلطانہ کا فرمان موصول ہوا۔ شہزادی نے سلطان کے جانشین کی حیثیت سے ملک التونیا کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا تھا۔ رضیہ سلطانہ نے اس قسم کے فرمان دوسرے علاقوں کے حاکموں کو بھی ارسال کیے تھے۔ ملک التونیا کا شوق کچھ اور بڑھ گیا۔ وہ اس نوعمر دوشیزہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا جو اس وقت کم و بیش پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی تھی۔ آخر ملک التونیا شہزادی کو مبارکباد دینے کے بہانے قیمتی تحائف لے کر بٹھنڈا سے دہلی پہنچا۔ رضیہ سلطانہ نے اسے اس مخصوص کمرے میں طلب کر لیا جہاں وہ مملکت کے وزیروں اور دوسرے منصبداروں سے ملاقاتیں کیا کرتی تھی۔ ملک اختیار الدین التونیا نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر پہلے نہایت خوبصورت الفاظ میں شہزادی کی تعریف کی اور پھر اس منصب عظیم پر فائز ہونے کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے بولا، اگر یہ نمکخوار فرمان سلطانی پر اپنی جان بھی دے دے تو یہ ایک ادنا ترین قربانی ہوگی۔ شہزادی رضیہ سلطانہ ملک التونیا کی خوش گفتاری اور شائستگی سے بہت متاثر ہوئی۔ پھر وہ بہت دیر تک اس سے بٹھنڈا کے انتظامی امور کے بارے میں گفتگو کرتی رہی۔ ملک التونیا سحر زدہ سا بیٹھا رہا۔ پھر بٹھنڈا کے حاکم نے کئی دن تک دربار عام میں بھی حاضری دی۔ اس نے شہزادی کی رفتار و گفتار دونوں کو دیکھا۔ ملک التونیا پر رضیہ سلطانہ کا جلال ظاہر ہو چکا تھا اور جمال کے بارے میں اس کی کنیز نے بتا دیا تھا کہ شہزادی بے پناہ حسن کی مالکہ ہے۔ ملک التونیا واپس چلا گیا تھا مگر اس کے دل و دماغ قصر سلطانی میں رہ گئے تھے۔ پہلے اس نے رضیہ سلطانہ کے لیے اپنے سینے میں ایک خلش سی محسوس کی، پھر یہی خلش بڑھتے بڑھتے عشق میں تبدیل ہو گئی۔ ملک التونیا اہنی اعصاب رکھنے والا ایک جمع سال حاکم تھا، اس لیے چپ چاپ شہزادی کے عشق میں جلتا رہا۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو اب تک سر عام پگھل کر تماشا بن چکا ہوتا۔ اگرچہ ملک التونیا بڑے صبر و تحمل سے اس درد کو برداشت کر رہا تھا، لیکن اس کے مشیر خاص ملک ذیشان کی دور بین نگاہوں سے بٹھنڈا کے حاکم کی یہ کیفیت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ آخر ایک دن ملک ذیشان نے اپنے امیر سے اس کی بے چینی کا سبب پوچھ ہی لیا۔ پہلے تو ملک التونیا اپنے مشیر خاص کے سوال کا جواب دینے سے گریز کرتا رہا، مگر جب ملک ذیشان نے یہ کہا کہ وہ اس کا دوست بھی ہے اور دوست کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تو ملک التونیا مجبور ہو گیا۔ ذیشان، تیرے دوست پر عجیب وقت آ پڑا ہے کہ وہ دماغ کے بجائے دل سے سوچنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر ملک التونیا نے ملک ذیشان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ملک ذیشان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنے امیر سے پوچھا، آخر اس کا حل کیا ہے؟ اس کے سوا اور کیا حل ہے کہ میں شہزادی کو حاصل کر لوں اور شاد کام ہو جاؤں؟ مگر ملک التونیا کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مگر کیا؟ ملک ذیشان نے چونک کر اپنے امیر کی طرف دیکھا۔ وہی رسم قدیم زمانے کا وہی بے رحم قانون، غلام اور آقا زادی، وہی دلوں کے درمیان آہن و فولاد کی بلند دیوار۔ ملک التونیا کے لہجے سے افسردگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ملک التونیا شمس الدین التمش کا غلام تھا۔ سینکڑوں غلاموں کی طویل قطار میں صرف التونیا ہی ایسا نوجوان تھا جس پر التمش کی نظریں جم کر رہ گئی تھیں۔ سلطان نے التونیا کے آقا کو منہ مانگی قیمت ادا کی اور اسے قصر شاہی میں لے آیا۔ ملک التونیا کی ظاہری شخصیت بڑی دیدہ زیب تھی۔ کشادہ پیشانی، چوڑا سینہ، مضبوط بازو، بلند قامت، سرخ و سفید رنگ، وہ کسی محفل میں آتا تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ پھر جب ملک التونیا سلطان کے ہمراہ کئی جنگوں میں شریک ہوا تو اس کی بہادری کے جوہر کھلے۔ وہ بہترین شمشیر زن تھا، کسی مارکے میں اس نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ ملک التونیا کی شجاعت سے متاثر ہو کر التمش نے اسے آبدار خانے کا منتظم اعلیٰ بنا دیا۔ پھر وہ ترقی کرتے کرتے سر چتردار کے منصب پر فائز ہوا۔ آخر میں اسے بٹھنڈا کی جاگیر دے دی گئی۔ ملک التونیا کو اپنا دور غلامی یاد آ رہا تھا۔ ذیشان، میرا تو خواب ہی غلط ہے، غلام آنکھیں یہ خواب نہیں دیکھ سکتی۔ ملک التونیا کی نظروں کے سامنے وہ بازار ابھر رہا تھا جہاں چند سال پہلے اسے فروخت کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ مگر میں کیا کرتا کہ میرے دل نے مجھے دھوکہ دیا۔ آنکھوں کا کوئی قصور نہیں، ان میں تو ابھی تک غلامی کے سارے مناظر محفوظ ہیں۔ التونیا کے لہجے کی شکستگی کچھ اور ہی بڑھ گئی تھی۔ میرے خیال میں تو غلام آنکھوں کو یہ خواب دیکھنے کا حق حاصل ہے،
ملک ذیشان نے اپنے امیر کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ہمارے آقا شمس الدین التمش بھی تو کسی زمانے میں سلطان قطب الدین ایبک کے غلام تھے، پھر انہیں سلطان کی دامادی کا اعزاز حاصل ہوا۔ میں سلطان شمس الدین التمش کسی تقدیر کہاں سے لاؤں؟ ملک التونیا نے ایک سردہ کھینچی۔ امیر، میں تقدیر کی نہیں، تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ ملک ذیشان نے ایک ایسی دلیل پیش کی جسے جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ میری رائے تو یہی کہ آپ بلا تاخیر سلطان معظم سے رشتے کی بات کریں۔ التونیا نے چونک کر ملک ذیشان کی طرف دیکھا، اس سے کہ شہزادی جوانی کی منزل تک پہنچ چکی ہے۔ ملک ذیشان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، اگر کسی دوسرے سردار نے اپنے رشتے کا پیغام دے دیا تو بات بگڑ جائے گی۔ ملک التونیا کئی دن تک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا، پھر ایک روز ملک ذیشان کو لے کر سلطان التمش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان بہت خوش تھا۔ ایک سال کے دوران رضیہ سلطانہ نے بہترین انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اور بڑے بڑے ہنگاموں پر انتہائی سلیقے کے ساتھ قابو پایا تھا۔ نوعمر شہزادی نے سیاست کے امتحان میں اس طرح کامیابی حاصل کی تھی کہ جہاں دیدہ اور تجربہ کار سیاستداں بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ میں عنقریب تمہاری ولی عہدی کا اعلان کرنے والا ہوں۔ التمش نے بڑے رازدارانہ لہجے میں بیٹی سے کہا، مگر باپا محترم، میں تو ایک عورت ہوں۔ رضیہ سلطانہ کے جسم میں حیرت و مسرت کی ایک تیز لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا میری سعادت پر اراکین سلطنت راضی ہو جائیں گے؟ یہ کہہ کر شہزادی نے وہ تمام واقعات دہرا دیے جو سلطان کی عدم موجودگی میں پیش آئے تھے۔ ملکہ ہند ترکان شاہ اور شہزادہ رکن الدین کی چال بازیاں، وزیر اعظم نظام الملک کی فریب کاریاں، امیر آخور کو زہر دیے جانے کا قصہ اور دیگر سازشیں۔ اگر یہ سرخاندیاں نہ چلیں تو پھر حکمران کی طاقت پرواز کا اندازہ کس طرح ہوگا؟ سلطان التمش نے مسکراتے ہوئے کہا، سازگار موسم میں تو چڑیاں بھی پرواز کر لیتی ہیں، تم میری شاہین ہو، تمہاری زبان سے موسم کی شکایت اچھی نہیں لگتی۔ وہ ترکان شاہ ہو یا نظام الملک، شہزادہ رکن الدین ہو یا کوئی دوسرا ترک سردار، ان سب کو تمہاری قیادت پر راضی ہونا پڑے گا۔ یکایک التمش کے لہجے سے جلال سلطانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ رضیہ سلطانہ تصورات کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کی جاگتی آنکھوں نے دیکھا کہ تمام شہزادے اور بڑے بڑے ترک سردار اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور فضا سلطان معظم کی پرشور آوازوں سے گونج رہی ہے۔ دنیا کی کوئی لذت اقتدار کی لذت سے زیادہ سرور انگیز نہیں ہوتی۔ شہزادی کے دل و دماغ پر بھی اقتدار کا نشہ طاری تھا۔ وہ اس وقت ایک ایسی دنیا میں پرواز کر رہی تھی جہاں اس کے سوا کسی دوسرے کا وجود باقی نہیں تھا۔ سردار ملک التونیا شرف باریابی چاہتے ہیں؟ ایک کنیز نے کمرے میں داخل ہو کر عرض کیا۔ کنیز کی آواز سن کر شہزادی اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ رضیہ سلطانہ کو اس وقت ملک التونیا کی مداخلت سخت گراں گزری تھی۔ التمش نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ رضیہ باپ کا اشارہ پاتے ہی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ملک التونیا اپنے مشیر خاص کے ساتھ سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ التمش نے ملک ذیشان پر اچٹتی سی نظر ڈالی۔ یہ میرا مشیر خاص ہے، ملک التونیا نے عرض کیا، جو سلطان کے روبرو گھٹنوں کے بل جھکا ہوا تھا۔ التمش نے مسکراتے ہوئے اس بات پہ اپنے سر کو جنبش دی۔ ملک التونیا اور ملک ذیشان سیدھے کھڑے ہو گئے۔ دونوں کا سلام قبول ہو چکا تھا۔ اے عظیم باپ، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو اور تیرے بیٹوں پر تیرا سایہ دادیر قائم رہے۔ تیرے جلال ایمانی کا یہ عالم ہے کہ تجھے دیکھ کر باطل کے قلعے سرنگوں ہو گئے ہیں اور اہل کفر کی بستیوں میں ہر طرف خاک اڑ رہی ہے۔ منکرین حق کہاں تک بھاگیں گے کہ ہندوستان کا ایک ایک گوشہ تیری جاگیر و ملکیت ہے۔ ملک التونیا کی پرسوز آواز سے بارگاہ سلطانی کی فضا گونج رہی تھی۔ التمش سر جھکائے التونیا کا قصیدہ سن رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سلطان نے سر اٹھایا۔ والی ہند کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ التونیا، تیرا باپ تجھ سے راضی ہے۔ التمش کی آواز جوش جذبات سے گزر رہی تھی، مگر یاد رکھ کہ ہندوستان کی یہ زمین تیرے باپ کی جاگیر و ملکیت نہیں، ہر شے کا مالک واحد اللہ لا شریک ہے۔ التونیا نے سر جھکا دیا۔ التمش اپنی نشست سے اٹھا اور پھر اس نے اپنے گلے سے قیمتی ہار التونیا کو پہنا دیا۔ التونیا ایک بار پھر گھٹنوں کے بل جھکا اور 3 بار اس نے سلطان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ التمش کچھ دیر تک بھٹنڈا اور گرد و پیش کے علاقوں کے حالات دریافت کرتا رہا۔ پھر جب سلطان نے سکوت اختیار کیا تو ملک التونیا کھڑا ہو گیا۔ سلطان عالی قدر، یہ ملک ذیشان کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ التمش نے ملک ذیشان کی طرف دیکھا۔ شاید یہ میری موجودگی میں جرأت اظہار نہ کر سکے۔ ملک التونیا نے رخصت کی اجازت طلب کی اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ ملک التونیا کے جاتے ہی ملک ذیشان نے عرض کیا، اگر آپ حاکم بھٹنڈا کو اپنی فرزندی میں قبول فرما لیں تو یہ غلام ہمیشہ اپنی خوش بختی پر نازاں رہے گا۔ سلطان التمش نے ملک ذیشان کے عرضداشت کو بغور سنا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، بے شک التونیا میرا لائق بیٹا ہے، مگر رضیہ سلطانہ بھی شادی کے لیے آمادہ نہیں۔ اگر کبھی یہ مرحلہ آیا
تو میں سب سے پہلے اتونیا کی سفارش کروں گا۔ سلطان نے ملک ذیشان کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ واقعتاً ملک اتونیا اسے پسند تھا، مگر رضیہ سلطانہ کی شادی کا مسئلہ ابھی قبل از وقت تھا۔ جو دوشیزہ مستقبل قریب میں ولی عہد سلطنت کے منصب پر فائز ہونے والی تھی، اسے کسی مرد کا پابند کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ ملک اتونیا ناکام واپس چلا گیا۔ اس کے دل و دماغ سے دھواں اٹھ رہا تھا، مگر یہ سلطان کے خلاف بغاوت نہیں تھی، رضیہ سے عشق کی آتش خاموش تھی جو اتونیا کے سینے میں پوری شدت کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ سوامی دینہ ناتھ کے زیر زمین عشرت کدے میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ مہاراج، آپ نے یہاں آ کر بڑا خطرہ مول لیا ہے، ٹھاکر بلرام سنگھ نے شراب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا۔ جب راج پاٹ لٹ گیا، گھر سے بے گھر ہو گیا، تو پھر کیسا خطرہ؟ راجہ دیوبل کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مارا جاؤں گا۔ صرف آپ ہی نہیں، ہم سب بھی مارے جائیں گے۔ ٹھاکر کے بجائے سوامی دینہ ناتھ بول اٹھا۔ ہمارے ہزاروں کارکن بھی بے موت مارے جائیں گے، اور پھر وہ تحریک بھی مر جائے گی جو اس گھپ اندھیرے میں روشنی کی آخری کرن ہے۔ نہیں مہاراج، میں آپ کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بھگوان کے لیے دھرم کے ان بھوکوں پر دیا کیجیے۔ بظاہر سوامی دینہ ناتھ نے راجہ کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے، مگر اس کے چہرے سے شدید ناگواری کا رنگ نمایاں تھا۔ سوامی کی گستاخانہ طرز گفتگو نے راجہ دیوبل کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وقت کی نزاکت کا احساس کر کے وہ اپنے غصے کو دبا کے کڑوے گھونٹ کی طرح پی گیا۔ سوامی جی، آپ بھی سلامت رہیں، اور آپ کی یہ تحریک بھی۔ دھرم کے سیوکوں پر یہ داس 100 بار قربان۔ راجہ دیوبل نے عیاری و فریب کاری کی انتہا کو چھو لیا تھا۔ میرا کیا ہے، میں آپ کی سرائے کا مسافر ہوں، چند راتیں گزار کر کسی اور سرائے میں چلا جاؤں گا۔ اب میں مہاراج نہیں رہا سوامی جی، نگر نگر گھومنے والا ایک بنجارا ہوں۔ راجہ دیوبل کی عاجزانہ گفتگو سن کر دینہ ناتھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ پھر آپ یہاں کس لیے پدھارے ہیں؟ گوالیار سے دہلی تک کی لمبی یاترا کا کشٹ کیوں اٹھایا ہے مہاراج؟ سوامی کا لہجہ نرم تھا، مگر لفظوں میں وہی کاٹ تھی۔ 100 دکھ اٹھا کر یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں اپنی بپتا سنا سکوں۔ مکار دیوبل نے یکایک اپنا لہجہ بدل لیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے۔ تمہیں کیا پتا کہ گوالیار میں بھگوان کے نام لیواؤں پر کیا گزری ہے؟ سلطان التمش نے تمام مندر ڈھا دیے، اس کے بھیڑیے ہندو کنواریوں کو اٹھا کر لے گئے۔ راج گھرانے کی سپتریاں، بیٹیاں بھی التمش کے قبضے میں ہیں۔ راجہ دیوبل انتہائی دردناک لہجے میں سلطان کے حیاسوز مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر ٹھاکر بلرام سنگھ اور سوامی دینہ ناتھ کے مذہبی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ کسی حد تک اپنی ان کوششوں میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ٹھاکر بلرام سنگھ پر ایک ہیجانی کیفیت طاری تھی، اور سوامی دینہ ناتھ جیسا سرد مزاج انسان بھی برہم نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ راجہ دیوبل کسی بھکاری کے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ٹھہریے مہاراج۔ ٹھاکر بلرام سنگھ نے شراب کا پیالہ خالی کر کے قالین پر رکھ دیا۔ میں نے گوالیار کے محاصرے کی خبر سن کر اپنے 5000 راجپوت رضاکار آپ کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ وہ سب کے سب مسلمانوں کے لباس میں تھے، تاکہ التمش دھوکہ کھا جائے، اور پھر وہ جعل راجپوت رات کے اندھیرے میں سلطان کے لشکر پر شب خون ماریں اور مسلمان سپاہیوں کو تہہ تیغ کر ڈالیں۔ کیسے راجپوت؟ راجہ دیوبل وحشت زدہ انداز میں ٹھاکر کا منہ دیکھنے لگا۔ مجھ تک تو ایک سپاہی بھی نہیں پہنچا، اور پہنچ بھی کیسے سکتا تھا؟ گوالیار کا سارا مضافاتی علاقہ سلطان التمش کے قبضے میں تھا۔ اوہ میرے بھگوان! ٹھاکر بلرام سنگھ اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ میرے ان 5000 شیروں پر کیا گزری؟ 6 ماہ گزر گئے، مگر ایک بھی پلٹ کر نہیں آیا۔ لگتا ہے کہ وہ سب کے سب التمش کے خونی چپڑوں میں سما گئے۔ اس انکشاف نے راجہ دیوبل کو بھی غمزدہ کر دیا تھا۔ وہ بار بار کف افسوس مل رہا تھا۔ مہاراج، اب تو صورتحال اور بھی خوفناک ہو گئی ہے۔ ٹھاکر بلرام سنگھ کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ راجہ دیوبل نے استفہامیہ نظروں سے ٹھاکر بلرام سنگھ کی طرف دیکھا۔ میں نہیں مانتا کہ وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے ہوں گے۔ بلرام سنگھ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ یقیناً ان میں سے کچھ گرفتار بھی ہوں گے۔ پھر تو ہماری خیر نہیں ٹھاکر۔ سوامی دینہ ناتھ شدت خوف سے کانپنے لگا۔ سلطان ہمارے سوگ کو بھی آگ لگا دے گا۔ چپ ہو جا سوامی، مجھے سوچنے دیں۔ بلرام سنگھ نے دینہ ناتھ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ٹھاکر؟ بلرام سنگھ کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر راجہ دیوبل بھی گھبرا گیا۔ مجھے امر سنگھ کی فکر ہے۔ ٹھاکر بلرام سنگھ کی وحشت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ بھگوان کرے کہ وہ قتل کر دیا گیا ہو، کہ اس کا مارا جانا ہی ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ ان 5000 راجپوتوں کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، لیکن امر سنگھ ہماری اس خفیہ پناہ گاہ سے واقف ہے۔